ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشم صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول ایسا موضوع ہے کہ جس کو بیان کیا جائے تو ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو کاغذ بنا دیا جائے تو یہ تو گمان ہو سکتا ہے کہ قلم ٹوٹ جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، مگر سیرت رسول کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں جہالت کا گھوپ اندھیرا تھا، انسانی قدریں ناپید تھیں، انسان گروہوں میں تقسیم در تقسیم تھا، قتل و غارت عام تھا اور بھائی بھائی کا نہ تھا، انسانیت امن کی متلاشی تھی۔ پھر کیا؟ پھر رحمت خداوندی کو جوش آیا کہ وہ مسلموں کو ظلم جبر سے نکالنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آقا دو جہاں رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجے۔ جناب والا، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیا ہی لکھوں، میری اتنی مجال ہی کیا ہے، میری تو اوقات ہی نہیں ہے آپ کے سامنے۔ پھر بھی میرے نبی سخاوت میں بھی سب سے سخی تھے، جرت میں بھی سب سے زیادہ قوی تھے، بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا۔ اسی پہ شاعر نے کیا لکھا ہے، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے۔ جناب والا، تاریخ نبی کے اخلاق حسنہ کے بہت سے واقعات سے بڑی پڑی ہے، مگر افسوس وقت کی قلت کے پیش نظر میں انہیں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ ضرورت تو ہمیں اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ان کے اخلاق پر کہاں تک عمل کرتے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان صرف اور صرف نام کا مسلمان ہے، عمل تو لگتا ہے کہ کہیں کھو گیا ہے اس کی زندگی سے، اس کا سارا زور صرف زبانی کلامی باتیں اور خود کو عاشق رسول کہنے پر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں ان اخلاق حسنہ کا ایک بھی پہلو بدرجہ عدم موجود نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا ہو کہا ہے، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کی اسوہ حسنہ، نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔